پی ہارو، کارکے کی طرح $1.2 بلین آپ کے اوپر جرمانہ، ریکوڈک کی طرح آپ کے اوپر $6 بلین کا جرمانہ، وہ پرانے جرمانے بھی عمران خان معاف کرے اور پھر آپ کے آئی پی پیز کی انکوائری کر کے وہ بھی اس کو بھی ٹھیک کر دے. سر مشتاق صاحب پلیز اگر آپ انٹرپٹ نہ کریں پلیز. مشتاق صاحب آپ نے اپنی بات کر لی پلیز. مشتاق صاحب آپ بڑے نہ کریں ایسا صورتحال. جب آئی پی پیز کی یہ جو انکوائری ہوئی، بالکل میں اس پہ آ رہا ہوں جی جو میں اس پہ آ رہا ہوں پلیز پلیز. جی منسٹر صاحب. سر جو آئی پی پیز کی رپورٹ آئی، سر آئی پی پیز کی مشتاق صاحب پلیز. اس سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے ایک انکوائری کمیشن بٹھایا، ان کی بھی رپورٹ آئی. اس رپورٹ میں ان تمام چیزوں کا خدشات کا ذکر ہوا. جب ہم اپوزیشن میں تھے سر، جب آپ کمیٹیز مرتب کر رہے تھے، جب یہ رپورٹ سامنے آ رہی تھی، جب ہم یہاں پہ آوازیں اٹھا رہے تھے، مجھے ایک سینیٹر کے نام یاد ہے جنہوں نے ان آئی پی پیز کے ایگریمنٹ کے خلاف اس ہاؤس میں آواز اٹھائی تھی. وہ تمام تقریریں بھی نکال کے میں خود پڑھ چکا ہوں ان کا ٹیکسٹ. تو یہ چیزیں تھی جو عمران خان نے ابھی واضح کر کے آپ کے سامنے لے کے آیا. اور اب کیا ہوگا سر؟ آئی پی پیز کے ساتھ بات کر کے کہ 700 بلین پاکستان کو فائدہ ہو اور عوام کے اوپر مزید بجلی کا بوجھ نہ ڈالے، اس کے اوپر عمران خان نے کوشش کی، عمران خان کی حکومت ہے. اس کے علاوہ کیا کیا سر؟ اس کے علاوہ یہ کیا کہ آپ کے لانگ ٹرم کے لیے ہمارے 10 ڈیموں کا فیصل جاوید صاحب نے ذکر کیا، لیکن میں چھوٹے جو منصوبے اس وقت چل رہے ہیں میں اس کا بھی ذکر کر لوں. ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی بات ہوئی کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا، کدھر گئے سر؟ ہمارا سوات کے اندر مٹلتان میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نصیب شروع کیا، مکمل ہو گیا. درار خور ہمارا نصیب شروع کیا، مکمل ہو گیا. ہمارا مدین بحرین میں نصیب شروع کیا بلکہ مکمل ہو گیا. ہمارا بالا کوٹ میں 300 میگا واٹ کا آپ نے ابھی شروع کر دیا. ہمارا مانسیرہ کے اندر 4 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس آپ نے اس کے اوپر کام کر دیے. ہمارا چترال کے اندر 7 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے اوپر آپ نے کام کر دیے. سر یہ صرف یہ نہیں کیا بلکہ سولر کے اوپر ابھی جس طرح ایک ایک کر کے بات کی جا رہی تھی کہ آپ نے سکول سولر پہ کر دیا، آپ نے نیشنل اسمبلی کی بلڈنگ سولر پہ کر دی. تو خیبر پختونخوا میں بھی ہم نے آغاز کیا تھا مساجد سے، پھر اس کے بعد ہم سکولوں پہ، کالجز پہ، یونیورسٹیز پہ، اس پہ بھی سولر پہ گئے. لیکن کیا یہ سولوشن ہے؟ سولوشن یہ نہیں. سولوشن یہ اس لیے نہیں کہ 20 اور 30 سال کے لیے آپ کو باندھ دیا گیا ہے ان ایگریمنٹس میں. 30 سال تک آپ ان ایگریمنٹ سے نکل نہیں سکتے. اگر آپ نکلو گے تو آپ کے اوپر جس طرح آپ کے دور میں ریکوڈک کا ہوا، آپ کے دور میں کارکے کا ہوا، اسی طرح آپ کے اوپر مزید پینلٹیز لگی گی. لہٰذا ایک ہے آئی پی پیز کی انکوائری کر کے غلطیوں کا تعاون کر کے اس کو ٹھیک کرنا. دوسرا ہے کہ آپ نے جو سٹیپس آپ رینیویبل انرجی کے اوپر جا رہے ہو، آپ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے اوپر جا رہے ہو، آپ بلوچستان کے اندر آپ سولرائزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ تمام جو آپ کے ٹیوبلز وغیرہ ہیں ان کو آپ سولرائز کر دیں، یہ سٹیپس لے رہے ہو. لیکن ڈیم جب بنائیں گے اور ڈیموں کے اوپر کام کریں گے تو یہ آپ کا لانگ ٹرم سولوشن ہے. سرکولر ڈیٹ کی بات ہوئی سر، بات بالکل ٹھیک کی تھی سینیٹر صاحب نے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ آپ کا بڑھتا گیا. سر یہ بات اس طرح جب کی جاتی ہے کہ بڑھتا گیا، بالکل حقیقت ہے. لیکن آپ جب دیکھیں گے کہ فیکٹ کیا ہے سر، ہمارا اس سال سرکولر ڈیٹ جو پچھلے سال تھا 494 بلین تھا، سال کا 494 بلین، اس سال سرکولر ڈیٹ نیچے لے کے آئے 260 ارب تک. اس میں کمی کتنی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے. اور اگر ہم موازنہ کر لیں 2018 آخری سال جو نون گورنمنٹ کا تھا، اس سے 100 بلین سے زیادہ کی پر ایئر جو انکریز آ رہا تھا اس میں کمی کر دی. تو سر مسئلہ کیا ہے سر؟ مسئلہ یہ ہے کہ 460 ارب نے تو آتے ساتھ ہی آپ نے بغیر آڈٹ کے دے دیے. 1100 بلین تک آپ نے سرکولر ڈیٹ چھوڑا. سال کا انکریز تھا 400 ارب تک، آپ نے اس میں ڈیکریز لے کے آئے. لیکن پرفارمنس اس بنیاد پہ کی جا رہی ہے کہ سب ملا کے سرکولر ڈیٹ آپ کا اتنا بن گیا. بالکل ٹھیک. لیکن اس سال 260 بلین ہمارا سرکولر ڈیٹ، پچھلے سال 494 بلین آپ کا سرکولر ڈیٹ. اگر نون کے آخری سال سے موازنہ کیا جائے تو 100 بلین سے بھی ہم اس میں زیادہ کمی لے کے آئے. تو یہ سرکولر ڈیٹ کی سچویشن ہے. سر سوچ کیا ہے سر اس کو؟ مشتاق صاحب پلیز وائی یو آر انٹرفیئرنگ؟ مشتاق صاحب ایک سینئر سینیٹر ہیں، ایسا نہ کریں. انٹرپٹ کریں گے آپ کی بات پہ بھی انٹرپٹ ہوگی تو اچھی بات نہیں ہوگی. پلیز نہ کریں، بولنے دیں. جی منسٹر صاحب. سر 1100 ارب تک کیسے پہنچا تھا یہ سوال ہے. پہلے سوال یہ ہے کہ سال کا انکریز کتنا تھا. جواب اس کا یہ کہ سال کے انکریز جو ہو رہا تھا سرکولر ڈیٹ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کہہ رہا ہے، فائنینشل ٹائمز کہہ رہا ہے
کہ ہر سال یہ سرکولر ڈیٹ میں مزید اضافہ ہونا ہے، لیکن آپ کمی لے کے آئے، یہ عمران خان کی پرفارمنس ہے کہ آپ اس میں کمی لے کے جو پر ایئر اس میں انکریز تھا۔ نمبر 2 کہ آپ نے بجلی کی بل کے حوالے سے بات کی، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ اس ہاؤس کی اپر ہاؤس کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پر یونٹ آپ کو ہر سال مہنگا کرنا پڑے گا، لیکن آپ نے اس کو بھی روک دیا، تو یہ اس حکومت کی کارکردگی ہے۔ نمبر 3 کہ آئی پی پیز جو گلے میں پندے کے مترادف میں نے نہیں کہا، سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کی سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کہہ رہی ہے، فائنینشل ٹائمز کہہ رہے ہیں کہ تاریخی ہے، اس کو آپ نے کس طرح کم کیا سر؟ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اس میں ان معاہدوں کی آئی پی پیز کی انکوائری بٹائی، غلطیوں کا تعین کیا، ان سے بات کی، پاکستانی قوم کے اوپر بوجھ کرنے کی کوشش کی۔ مستقبل کیا ہے؟ مستقبل ہمارے 10 ڈیم جو بن رہے ہیں یہ ہے، مستقبل ہمارا ہے جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے اوپر ہم جا رہے ہیں، مستقبل ہمارا یہ ہے کہ آپ نے جو غلطیاں کی تھی ان غلطیوں کو ٹھیک کر دیں۔ لیکن چیئرمین صاحب ایک بات یہاں پہ میں ضرور کہوں گا، سر جب یہ چیز ہو رہی تھی، یہ معاہدے ہو رہے تھے، تو یہ جو دنیا کے اندر رپورٹس اس وقت مرتب ہوئی ہے اور آپ کی سٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا کہ جب بارہا کہا جا رہا تھا کہ خدا کے لیے آپ فرنس آئل کے اوپر شفٹ نہ کریں، خدا کے لیے آپ مہنگے پاور پلانٹس کے اوپر نہ جائیں، خدا کے لیے آپ پاکستان کے ماحول کو اور پاکستان کے مستقبل کو برباد نہ کریں، عوام کے اوپر یہ بوجھ نہ ڈالیں، پھر اس کے باوجود کیا ضرورت تھی ان مہنگے معاہدوں کی؟ اور میں ان مہنگے معاہدوں کی بالکل گہرائی میں اس لیے نہیں جاتا کہ پھر یہاں پہ بات ہوگی، آپ نیب جائے ریکارڈ چیک کر لیں، آپ دنیا کے اندر اس وقت جائے کہ کون کون سی معاہدے میں کیا کمیشن، کیا کرپشن اور دنیا نے کیا کہا، وہ تمام چیزیں آئی سامنے۔ تو اصل میں مسئلہ ایک ہی ہے چیئرمین صاحب کہ نہ تو ہم نے مستقبل کا سوچا، نہ ہم نے قوم کا سوچا، ہم نے ایک مہنگے اپنے پارٹنرز کو بلا کے آئی پی پیز کی جب میں بات کرتا ہوں، سر ابھی ہمارے تاج حیدر صاحب بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے خوبصورت بات کی، لیکن میں یہاں پہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی تھی اس میں یہ بھی رپورٹ آئی کہ مراد علی شاہ اور زرداری صاحب نے مل کے پاور پلانٹس بھی انہوں نے لے لیے، جس طرح شوگر مل انہوں نے خرید لیے تھے، انہوں نے ان کو سب چیز پلیز آپ اس طرح کی بات نہ کریں، تشریف رکھیں، ایسے نہ کریں، آؤ اس میں بات کرنے دیں جی، آؤ اس میں بات، جب آپ لوگ جی اس کی بات سنیں تو صحیح سر جی جی سر تو میں نے فیکٹس آپ کے سامنے رکھے اور میں یہ بڑا وطیرہ بن گیا سر، ہمیں تو ہضم نہیں کر سکتے۔ پلیز بہرامن تنگی پلیز آؤ اس کا ماحول خراب۔ اس وقت سینٹ میں وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید اظہار خیال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری حکومت کا ملک میں 10 ڈیمز بنانے کا منصوبہ ہے اور جس حوالے سے عملی اقدامات بھی ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مراد سعید نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں بہت سے پن بجلی کے منصوبے بنائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ گردشی قرضے 494 سے کم کر کے 260 ارب روپے پر لے کر آئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بہت سے پن بجلی کے منصوبے بنائے گئے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ ملک میں 10 نئے ڈیمز بنائے جائیں۔